ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر جاری کر دی، تل ابیب جل اٹھا، کئی مقامات پر آگ لگ گئی، اسرائیلی اور مغربی میڈیا نے لائیو کوریج بند کر دی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلان، اسرائیل کے باسی اپنی خیریت چاہتے ہیں تو فلسطینی علاقوں سے نکل جائیں، ایران کی وارننگ۔ مشرق وسطی میں جنگ کی آگ مزید بھڑکنے کا خدشہ، امریکی صدر نے اپنا غیر ملکی دورہ مختصر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں امریکی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سوشل میڈیا پر یکے بعد دیگرے پیغامات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کی، کہا امریکہ کو عظیم بنانے میں یہ امر شامل ہے کہ ایران جوہری طاقت نہ بن سکے۔ امریکی صدر کی حیرت انگیز طور پر ایران کے شہریوں کو دارالحکومت تہران خالی کرنے کی بھی وارننگ۔ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں پر مشتمل G7 ممالک کے اجلاس میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایرانی اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر رد عمل کے حوالے سے رائے میں گہرا اختلاف سامنے آ گیا۔ امریکی صدر نے مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں نیٹو اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ٹویٹ، لکھا اسلامی جمہوریہ خدا کے حکم سے صہیونی حکومت کو شکست دے گا۔ فضای غبار آلود استادیوم در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے۔ تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمانشاہ میں ورکشاپ، اسپتال اور ایلام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 244 ہو گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ یہ حملے عسکری تنصیبات پر نہیں، اسرائیل کا ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں واقع فارابی اسپتال پر بھی حملہ جنگی جرم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی شفافیت ظاہر کر دی، اسرائیل کی مکمل حمایت اور اظہار یکجہتی۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کو بات چیت کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ G7 اجلاس کے موقع پر گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس 60 دن تھے، 61ویں دن میں یہ سب ہونا تھا۔ ہم نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی، وہ اس وقت بالکل اچھا کر رہا ہے۔ مزید کہا ایرانی حکام کشیدگی میں کمی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، انہیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ جنگ دونوں فریقین کے لیے تکلیف دہ ہے۔ امریکہ سے ایک فون کال سفارتکاری کی راہ ہموار کر سکتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ٹرمپ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں اور جنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک فون کال نیتن یاہو کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، اگر حملے بند نہ کیے گئے تو تباہی اور خونریزی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ اسرائیلی قیادت کی ایران کو کھلے عام دھمکیاں، خفیہ طور پر جنگ بندی کی منتیں بھی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مغربی مصالحت کاروں کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے جوابی حملے بند کر دے اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں واپس آ جائے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگی طیاروں کا تہران کی فضاؤں پر راج ہے، تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری کارروائی بڑی ہوگی۔ ایران کی جانب سے حملے جاری رہے تو اسرائیل براہ راست تہران پر حملہ کرے گا، جس نے حکم دیا ذمہ داری بھی وہی اٹھائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیلی کارٹز کی ایرانی عوام کو دھمکی، بولے تہران کے رہائشی قیمت چکائیں گے اور جلد چکائیں گے۔ اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا سوچے بھی نہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ قوم نے پیٹ کاٹ کر نیوکلیئر میزائل پروگرام حاصل کیا۔
जंग कोई मजाक नहीं, फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक कोई बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फेक क्लिप चलाया गया। गुमराह कुन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करना जुर्म है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. ईरानी सदर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मौक़िफ़ पर इजहार तशक्कुर किया है। ईरानी पार्लियामेंट से खिताब में ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ऐलान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। ईरानी सदर के खिताब के बाद ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। इराक और ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के इक़दामात मुकम्मल। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ 450 ज़ायरीन के इनखला की सहूलत फ़राहम की गई। आज 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान पहुँचने वालों में ज़ायरीन ताजर शामिल। 152 तलबा को भी आज पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। ईरान का इसराइली खुफिया नेटवर्क पर बड़ा वार। मोसाद के लिए काम करने वाले 33 एजेंट्स गिरफ्तार। ड्रोन्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पर भी छापा। धमाका खेज मवाद, जदीद हथियार और इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद। एक इसराइली जासूस इस्माइल फकरी को सजाए मौत दे दी गई। 2025-26 के मजमूई बजट का तखमीना 5,335 अरब रुपए है। इसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,706.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें तनख्वाहों, पेंशन, PFC, ट्रांसफर और सर्विस डिलीवरी की मदद शामिल हैं। पंजाब का 5,335 अरब का सालाना बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये करने की तजवीज़। तरक्यात के लिए 1,240 अरब, तालीम 811 अरब, सेहत के लिए 630 अरब मुख्तस। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं सनत का पहिया चल रहा है तो गरीब का घर भी चल रहा है। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, नारेबाजी। नून लीगी अरकान की जानिब से मरियम मरियम के नारे। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर का इख्तिताम शेर पर किया। मौसम के इशारे कहते हैं, मौसम के इशारे कहते हैं ये बदली कुछ बरसाएगी, सब खेत हरे हो जाएंगे जब टूट के बादल बरसेगा। मियां साहब, फाइनेंस मिनिस्टर। पाई पाई आवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब। कहा ज़ीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाने पर खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ कि आज का बजट पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसमें 1 रुपया भी आम आदमी की सेफ्टी के लिए और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आम आदमी की आसानी के लिए नहीं रखा गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर ने बजट को बदतरीन करार दे दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं बजट में गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत ने किसान की गंदुम ना खरीद कर आटा सस्ता किया, 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, ये सब इलेक्शन करवा लें फिर देख लें। वज़ीर आज़म ने टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी कानून में सरमायाकारों का नरमी का मुतालबा मान लिया। वज़ीर आज़म की नई फाइनेंस बिल में मुतनाज़ा कानूनी शिक में तरामीम की हिदायत।
نئے قانون کے تحت ٹیکس فراڈ کی آڑ میں کمپنی کے سی ای او کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 11% برقرار، جون 2024 سے اب تک شرح سود میں 11% کمی کی جا چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مئی میں افراط زر 3.5% توقعات کے مطابق رہی، گزشتہ ماہ مہنگائی میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ پاک ایران سرحد کی بندش کے باعث ایل پی جی مہنگی، قیمت میں یکدم 60 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی 240 روپے فی کلو سے بڑھ کر 300 روپے کلو پر جا پہنچی۔ گیس مہنگی ہونے کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین کی مشکلات میں اضافہ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کا بحران تیسرے روز بھی جاری۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پیٹرول کا بحران 2 روز میں ختم ہو جائے گا۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے سٹی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش کی بھی پیشگوئی۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے۔ سپر ہائی وے، بحریہ ٹاؤن اور گڈاپ میں بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ نارتھ ناظم آباد، سرجانی اور ناظم آباد میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا باکسر عالیہ سومرو کے لیے دبئی ٹورنامنٹ کی اسپانسرشپ کا اعلان۔ عالیہ سومرو بین الاقوامی باکسنگ ایونٹ میں بھارتی حریف کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے عالیہ سومرو کو 47 لاکھ روپے کا مالی تعاون فراہم کیا گیا۔ عالیہ سومرو کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا تعاون میرے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ 6 ماہ میں ہر طرز کی کرکٹ میں رزلٹ آئیں گے، چاہے مینس ہو یا ویمنز۔ کھلاڑیوں کے لیے چیلنجز بے شمار ہیں، انہیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا بابر اعظم ہو یا کوئی اور، پرفارمنس سے اس نے کھیلنا ہے۔ سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا پہلا روز ہے، یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی بحالی بھی ہے۔ گیری کرسٹن نے دوبارہ پاکستان کی نمائندگی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سابق کوچ گیری کرسٹن نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پاکستانی ٹیم کی کوچنگ سے متعلق چند مہینے ہنگامہ خیز تھے۔ بہت جلد محسوس کر لیا تھا کہ یہاں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کے لیے بلایا گیا تو ضرور جاؤں گا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا شیڈیول جاری، افتتاحی میچ 30 ستمبر کو بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ پاک بھارت میچز ہائیبرڈ ماڈل کے مطابق کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم اپنے تمام میچز کولمبو میں کھیلے گی۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 5 اکتوبر کو کولمبو میں مد مقابل ہوں گی۔ کوالالمپور میں ایف آئی ایچ نیشنز کپ کے دلچسپ مقابلے، پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فتح کے ساتھ قومی ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 20 جون کو ہوں گے۔ اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ پاکستان کے پہلے براڈ کاسٹر، کامپیئر، ادیب، شاعر، اداکار، عہد ساز شخصیت طارق عزیز کی آج 5ویں برسی۔ روبدار آواز، پرکشش شخصیت کے مالک طارق عزیز نے نیلام گھر پروگرام سے شہرت حاصل کی۔ طارق عزیز نے کئی فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے، ادب میں گہرے نقوش بھی چھوڑے۔